السلام علیکم دوستو، بریکنگ نیوز ود معظم فخر میں خوش آمدید۔ جناب اسے کہتے ہیں خس کم جہاں پاک۔ ایک جانب تو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کا جو فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر، اس پر ایسے چٹکی بجاتے ہی عمل درآمد بھی ہو گیا۔ وزارت قانون نے جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سمری جو ہے وہ بھیج دی وزیر اعظم صاحب کو، اور وزیر اعظم صاحب نے فوری طور پر ڈی نوٹیفائی کرنے کی جو سمری تھی اس کو منظور کر کے اس کو بھجوا دیا صدر صاحب کے پاس، اور صدر صاحب نے بھی باضابطہ طور پر اس سمری کو منظور کرتے ہوئے فوری طور پر نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے جناب طارق محمود جہانگیری صاحب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ اب ایک جانب تو طارق جہانگیری صاحب ڈی نوٹیفائی ہو گئے ہیں، دوسری جانب یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ جناب جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب استعفیٰ دینے پر رضامند ہو گئے تھے، اور انہوں نے وفاقی وزیر قانون جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب سے مختلف اپنے جو قریبی دوست ہیں ان کے ذریعے رابطہ بھی کیا تھا، اور ان کو یہ پیشکش کی تھی کہ 31 دسمبر 2025 کو جناب میری جو مدت ملازمت ہے وہ پوری ہو جائے گی، یعنی ریکوائرڈ فار دی پینشن، کہ جناب 1 جنوری 2026 کو میں پینشن کا حقدار ہو جاؤں گا، اور 1 جنوری 2026 کو جیسے ہی میں پینشن کا حقدار ہو جاؤں گا میں جناب اپنا استعفیٰ دے کر گھر چلا جاؤں گا۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے یہ استعفیٰ پہلے بھی وصول کر کے اپنے پاس بطور سند رکھ سکتے ہیں، تاکہ بعد ازاں یہ آپ کے کام آ جائے اور آپ اس استعفے کو منظوری کے لیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھجوا دیں۔ لیکن بتایا گیا ہے کہ جناب یہ جو ان کی تجویز تھی یہ منظور نہیں ہو سکی، باوجود کیونکہ ان کی طرف سے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ جناب انہوں نے ان کو استعفیٰ دینے کے لیے دباؤ ڈالا ہے، اور اس بات کا اعتراف کیا کہ جناب مجھ پہ بڑا پریشر ہے جسٹس طارق جہانگیری صاحب کو گھر بھیجنے کے لیے، وہ بات شاید پسند نہیں آئی، اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ جو ڈیل ہے وہ نہیں طے ہو پائی۔ البتہ دوسری خبر ہے لاہور سے، اور لاہور کی ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت۔ اچھا، یہ جو عدالت ہے لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت، اس میں آج ایک اہم مقدمے کی سماعت مکمل ہو گئی ہے۔ 9 مئی سے متعلق یہ مقدمہ تھا، اور اس مقدمے کی سماعت کے مکمل ہوتے ہی جو جج صاحب تھے انسداد دہشت گردی کی عدالت کے، انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ کل اس کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ اب یہ جو کیس ہے یہ انفیکٹ 9 مئی کو GOR کا گیٹ توڑنے کا مقدمہ ہے، اور اس مقدمے میں اس بات کو بنیاد بنایا گیا ہے کہ 9 مئی کو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز جو ہیں وہ ایک موب کو لے کے آئے، وہ GOR کے اندر داخل ہو کر وہاں پر جو سرکاری ملازمین، وہاں پر جو رہائش پذیر تھے افسران، ان کی رہائش گاہوں کو نقصان پہنچا کر یا ان کو یرغمال بنانا چاہتے تھے۔ اس طرح کا کوئی مقدمہ ہے، اور اس مقدمے کو تھانہ ریس کورس لاہور میں درج کیا گیا تھا۔ اس مقدمے کے نامزد ملزمان میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب شاہ محمود قریشی صاحب، جناب حماد اظہر صاحب، جناب محمود الرشید صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب، اعجاز چودھری صاحب، یاسمین راشد صاحبہ سمیت 25 ملزمان اس کیس کے اندر نامزد ہیں۔ اب چونکہ یہ فیصلہ کل سنایا جائے گا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ماضی کی روایات پر عمل درآمد کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی صاحب اس کیس سے بری ہو جائیں گے، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب 9 مئی کے جس مقدمے میں بھی ملوث تھے، ان کو نامزد کیا گیا تھا، وہ ہر ایک مقدمے میں بری ہو گئے، اور اس کی بنیاد ان کی اہلیہ کی علالت تھی، اور وہ عدالت کے روبرو یہ بات کو اسٹیبلش کرنے میں کامیاب رہے کہ جناب جس وقت یہ 9 مئی کا مقدمہ، یہ 9 مئی کے واقعات ہو رہے تھے، اس وقت وہ جائے وقوع پر نام موجود تھے، اور نہ ہی ان کی موجودگی وہاں پر ثابت ہوتی ہے۔ البتہ وہ 9 مئی کو اپنی اہلیہ کی علالت کے سبب کراچی کے ایک ہاسپٹل میں موجود تھے، اور وہاں پر ان کی موجودگی ثابت ہوتی تھی، لہٰذا اب تک کے جتنے بھی مقدمات ہیں وہاں سے تو شاہ محمود قریشی صاحب کو بری کر دیا گیا ہے، اور یہی میرے خیال میں اس وقت کا سب سے اہم نقطہ ہے، کیونکہ حالیہ دنوں میں شاہ محمود قریشی صاحب اور کوٹ لکھپت گروپ کے یہ جو لوگ ہیں، محمود الرشید صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب، اعجاز چودھری صاحب اور یاسمین راشد صاحبہ، ان سے منسلک یہ گفتگو سامنے آتی رہی ہے کہ مسائل کا حل مذاکرات سے ممکن ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت جس طریقے سے مسائل کو حل کرنا چاہتی ہے یہ معاملہ اس طریقے سے حل نہیں ہو پائے گا۔ اور جب شاہ محمود قریشی صاحب اپنے پتے کے آپریشن
کی وجہ سے PKLI میں زیر علاج تھے، تو وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ان کے جو سابق رہنما تھے، جناب فواد چودھری صاحب، جناب محمود مولوی صاحب، جناب عمران اسماعیل صاحب، انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات بھی کی تھی، اور شاہ محمود قریشی صاحب سے پاکستان تحریک انصاف کی باغ ڈور سنبھالنے کی ان کی طرف سے درخواست بھی سامنے آئی تھی۔ اب اس حوالے سے دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ سامنے آ رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب عنقریب ان کے پاس میرا خیال ہے 3 اور مقدمے ہیں جس میں شاہ محمود قریشی صاحب ملوث ہیں، اور اگر اس کیس میں بھی ان کو بری کر دیا جاتا ہے تو باقی 3 کیسز میں ان کو جو ہے ان کی ضمانت شاید منظور ہو جائے، اور وہ بہت جلد ممکنہ طور پر جنوری 2026 میں جناب وہ باہر آ جائیں، اور باہر آ کر وہ یقینی طور پر سیاستدان ہیں اور سیاست ان کو کرنا آتی ہے، تو ان کے پاس انفیکٹ اس وقت یہ جو ممکنہ سیاسی منظرنامہ بن رہا ہے اس میں اپنی پوزیشن کو دوبارہ حاصل کرنے کا ایک نادر موقع موجود ہے، اور اس سلسلے میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر رہتے ہوئے بھی عمران خان کی قیادت کے اندر جدوجہد کر سکتے ہیں، جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنما ہیں، جس میں بیرسٹر گوہر خان صاحب ہیں، جس میں علی امین گنڈا پور ہیں، اعظم سواتی ہیں، اسد کیسر ہیں، یہ لوگ جس طریقے سے ڈھکے چھپے انداز کے اندر سیاست کر رہے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی اسی طریقے سے سیاست کر سکتے ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس اس بات کا چانس بھی موجود ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنما، جن میں اسد عمر صاحب شامل ہیں، جس میں فواد چودھری شامل ہیں، جس میں عمران اسماعیل شامل ہیں، جس میں دیگر جو قائدین شامل ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملا کر عمران خان کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کریں کہ جناب اس وقت ان کا پاکستان تحریک انصاف سے پیچھے ہٹ کر خاموش رہنا ان کے لیے بہتر ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کو کسی طرح کی پولیٹیکل سپیس مل جائے گی، اور اس پولیٹیکل سپیس کے ذریعے اگلے انتخابات کے بعد عمران خان کو جیل سے رہا کرا کر ان کو دوبارہ وزارت عظمیٰ پر فائز کرنا یا ان کو دوبارہ پارٹی چیئرمین بنانے کا امکان روشن ہو جائے گا، کیونکہ اب تک کی جو بھی صورتحال ہے اس میں خاص طور پر عمران خان صاحب کی طرف سے جو ان کے ایکس اکاؤنٹ پر لاسٹ پوسٹ شیئر کی گئی تھی، اور اس کے بعد جس طریقے سے DGISPR کی پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس سے تو یہ امکانات واضح طور پر نظر آ رہے ہیں کہ ان کے لیے جو اوپننگ ہے نئی پولیٹیکل اننگز شروع کرنے کی، وہ کافی حد تک مشکل ہو چکی ہے۔ لہٰذا یہ جو پیش رفت ہوگی جس کا فیصلے کا امکان کل ہے کہ جناب سنا دیا جائے گا، اور یہ امکان بھی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بری کر دیا جائے گا اس مقدمے میں، میں امکان کی بات کروں، مجھے فیصلے کا علم نہیں ہے، لیکن چونکہ شاہ محمود قریشی صاحب ماضی کے اندر جتنے بھی مقدمات ہیں وہاں پر ان کے وکلاء نے میرٹ کے اوپر کیس کو لڑا، پولیٹیکل انداز میں کیس کو نہیں لڑا، لہٰذا ان کے لیے یہ امکان پایا جاتا ہے کہ ان کو یہ ریلیف مل جائے گا۔ البتہ ان کو ملنے والا یہ ریلیف پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پر کس طریقے سے اثر انداز ہوگا، یہ ایک اہم سوال ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس طریقے سے کوٹ لکھپت گروپ جو ہے وہ مذاکرات کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، تو شاہ محمود قریشی صاحب بھی اسی جو ہے نا سمت میں آگے بڑھنے کے لیے عمران خان صاحب کو شاید قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور اگر وہ ان کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر شاید پولیٹیکل ٹیمپریچر جو ہے وہ اس کے نیچے آنے کا امکان ہوگا۔ اور یہ خبر بھی ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب اگلے چند روز میں لاہور وزٹ کرنے جا رہے ہیں، اور ان کے لاہور وزٹ میں ان کی کوٹ لکھپت جیل میں یہ جو اسیران ہیں شاہ محمود قریشی صاحب اور دیگر، ان کے ساتھ بھی کوئی ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب کل کا فیصلہ اس ساری صورتحال میں کون سا جو ہے وہ پاکستانی سیاست پر کس طرح کا امپیکٹ چھوڑتا ہے، کیونکہ یہ فیصلہ اور پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں۔ میرا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔